کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل خوشی کہاں ہے، دولت اور شہرت کہاں لے جاتی ہے، اور آخرت کی تیاری کدھر رہ گئی ہے۔ آج کا واقعہ آپ کے دل کو چھو جائے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہم اپنی زندگی کس طرف لگا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک غریب مگر نیک دل نوجوان کا ہے۔ وہ روز محنت مزدوری کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر آتا، مگر اس کی ایک عادت خاص تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی تھکا ہوا ہو، عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا۔ اس کے گاؤں میں ایک بہت دولت مند آدمی بھی رہتا تھا، محل جیسا گھر، نئی گاڑیاں، نوکر چاکر، مگر نماز کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ لوگ اس کی چمک دمک کو دیکھ کر کہتے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ ایک دن وہ غریب نوجوان بیمار ہو گیا، بخار، کمزوری، دوائی کے پیسے بھی نہ تھے، مگر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، آ اللہ، میرا تو سہارا ہی تو ہے۔ رات کے پچھلے پہر اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ بیماری کے باوجود سجدے میں رو رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے یہ بیماری بھی قبول ہے۔ کچھ دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں والے افسوس کرنے لگے کہ بہت نیک لڑکا تھا، مگر اصل حقیقت تب سامنے آئی جب قبرستان میں اس کے جنازے کے وقت ایک نورانی خوشبو پھیل گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ دوسری طرف وہ امیر شخص جو دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، اچانک دل کے دورے سے مر گیا۔ اس کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہنے لگے، کتنی بڑی ہستی تھی، مگر قبرستان میں کسی نے دیکھا کہ دفناتے وقت اس کے چہرے پر سختی اور وحشت کے آثار تھے۔ اس واقعے نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب کو سمجھ آ گئی کہ اصل کامیابی دولت اور شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ غریب لڑکا بظاہر معمولی انسان تھا، مگر اللہ کے نزدیک مقبول بندہ بن گیا۔ اور وہ امیر شخص جس پر لوگ رشک کرتے تھے، دراصل اپنی آخرت برباد کر چکا تھا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، دولت، عزت، شہرت سب یہیں رہ جائے گی۔ اصل عزت اس بندے کو ملے گی جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی اپنی نمازوں، دعاؤں اور نیک امال کی حفاظت کریں، کیونکہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تب صرف امال ساتھ جائیں گے۔